بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس صاحب کی اجازت سے میں دو چار باتیں جو ہے وہ جامع مشرق کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، ڈاکٹر تحسین فراقی ہمارے استاد ہیں اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اس کتاب کی صورت میں بھی، اور خاص طور پر جو ڈاکٹر صاحب نے اس پر مقدمہ لکھا ہے، ہم نے بھی سیکھیں گے بھی. اس سے بہت ہی گہری اور بہت ہی بنیادی باتیں کی گئی ہیں، اور نئی نسل کے لیے خاص طور پر جو ہمارے عزیز دوست یہاں تشریف فرما ہیں، اس مقدمے کو توجہ کے ساتھ دیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. میں نے حسب استعداد کچھ چیزیں گوئٹے کے حوالے سے پڑھی ہیں، اور گوئٹے سے تعارف بھی علامہ اقبال کی اسی کتاب کی وجہ سے ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں گوئٹے پر انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی بہت ساری چیزیں آئی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا یہ مقدمہ بھی ایک بہت ہی مختلف نوعیت کا ہے. اور یہ کئی اب تو پڑھی ہوئی جو چیزیں ہیں اس پر بھاری لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے خاص طور پر گوئٹے اور اقبال کے حوالے سے اور دیوان غربی شرقی اور پیام مشرق کے خاص زاویہ نظر سے جتنی باتیں یہاں کرنی ہیں، یہ کئی مضامین اور کئی کتابوں پر بھاری ہیں. بہت ہی بنیادی نوعیت کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا ہمیشہ سے یہی کمال ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر صاحب کا مضمون اٹھا لیں، کوئی مطالعہ اٹھا لیں یا کتاب، تو ڈاکٹر صاحب بہت محنتی آدمی ہیں، بہت ہی بڑے محقق ہیں، اور بہت اچھے شاعر ہیں، اور بہت ہی اچھے نقاد ہیں. اور یہ ساری جو اچھی صفات، آدمی بھی بہت اچھے ہیں، اچھے استاد ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر جب کسی بھی تخلیقی یا تحقیقی یا تنقیدی حوالے سے سامنے آتی ہیں تو اس میں پوری شخصیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے کبھی بھی کوئی ایسا کام، مطلب ہے کہ ان کی کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے نہیں آئے گی جس میں آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس پر اتنی محنت نہیں کی جتنی فلاں کتاب پر کی. اور ہمارے جیت آدمی ہیں، ہمارے رنگ شخصیت ہیں، مختلف موضوعات ہیں جس پر ڈاکٹر صاحب اور خاص تواتر کے ساتھ اقبال پر بھی، اور اقبال پر بھی بہت ڈفرینٹ زاویہ نظر سے جو ہے وہ لکھتے رہے ہیں، گفتگو کرتے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بھی اسی نوعیت کی ایک عالمانہ شان جو ہے اور اس میں ایک محققانہ شان ہے وہ موجود ہوتی ہے. یہ کتاب ہو یا کوئی ہو، ڈاکٹر صاحب اس میں، اور اب تو ڈاکٹر صاحب کا دم غنیمت ہے. اب کتنے لوگ ہماری اس روایت کی جو ہے وہ زندہ رہ گئے ہیں کہ جو فارسی ادبیات پر، دینی روایت پر، تصوف و عرفان پر، انگریزی ادبیات پر اور اردو ادبیات پر بیک وقت نظر رکھتے ہوں. تو وہ جو چند لوگ موجود ہیں ان میں سے ڈاکٹر صاحب سر فہرست لوگوں میں شامل ہیں. جی نہیں سر، ابھی تین سے تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں. اچھا، تو میں گزاری کر رہا تھا، یہ جو 104 سال بعد یہ جواب آیا تھا اقبال کی طرف سے، اور اقبال نے جتنی عمدگی کے ساتھ ان کے معاملات اور مسائل کو جو ہے وہ ایڈریس کیا تھا، خاص طور پر سب احباب جو گفتگو کر چکے ہیں، اسلام، عرفان، روحانیت اور حافظ کا ذکر ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی طرف سب سے زیادہ گوئٹے نے توجہ دی تھی اور جو گوئٹے کے دیوان میں سب سے بنیادی نقطہ تھا، اس کا ذکر نہیں ہوا. اس نے ایک نظم لکھی ہے نغمہ محمد کے عنوان سے، اور اسلام کو بھی اس نے محمد کے تناظر اور وساطت سے سمجھا، اور مشرق کو بھی. حافظ اور باقی سارے کرینے جو ہے وہ ذیلی اس میں آئے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جس طرح سے اس نے توصیف کی ہے، جو نعت لکھی ہے، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ پیراڈائم میں ہے. ہم مسلمان ایک خاص زاویہ نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے چلے آئے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہماری نعت یا ہماری دینی جو تقدیسی شاعری ہے اس کا ایک خاص زاویہ نظر ہوتا ہے. ایک آدمی جو یورپ میں ہے اور
وہاں اس نے جرمنی میں زندگی گزاری ہے اور وہ جرمن ہے اور ایک خاص کلچر سے وابستہ ہے. جب اس نے آپ کی عرفانی شاعری کی بدولت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک وہ پہنچا، ممکن ہے اس کے سامنے اسلام کے بہت سارے رویے، حوالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت موجود ہو، اور یہی چیز جو ہے وہ علامہ کی بیٹے سے بہت ساری دلچسپیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کتاب میں بھی علامہ نے دو چیزیں تو خاص طور پر ان سے لی اور ادھر ترجمہ کر دیا. ایک ان کی جانی کا وہ حصہ جو حور و شاعر سے متعلق ہے، اور دوسرا جوئے آپ. اور علامہ نے بھی اس کو اسی محبت، اسی ذوق اور اسی شوق کے ساتھ اسی کے خیالات کو ایک اپنے جو اقبال کی مولائے کائنات سے جو ایک محبت کا رنگ تھا، ایک زاویہ تھا، وہ بیان کیا ہے. اور جو دیباچہ لکھا تھا اس میں، علامہ کا جو دیباچہ تھا اس میں ایک بات کہی تھی کہ مشرق کا سینہ جو ہے وہ سرد ہو چکا ہے اور اس کو حرارت کی ضرورت ہے، اور وہ حرارت مشرق کے پاس ہے. تو یہ جو سوال جواب کے اس دیوان کے جواب میں یہ بھیجا گیا، یہ دراصل وہ محبت کا تحفہ ہے. وہ یہ عرفان اور معرفت کی بات ہے کہ وہ تو ترجمے سے اور صرف ایک حافظ کے تناظر میں اور حافظ کی وساطت تک مشرق تک پہنچا تھا، لیکن جو اقبال نے اس کو یہ صحیفہ، یہ تحفہ بھیجا ہے اپنے بیان کی صورت میں، اس میں پورا مشرق اور پوری مشرق کی دینی، عرفانی اور تہذیبی روایت سمودی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جا بجا جہاں گوئٹے کا تعارف اور اس کے آثار پر بات کی، اس کی تہذیب پر بات کی، وہیں علامہ کے افکار پر بات کرتی ہوئی خاص طور پر پیام مشرق کے انتصاب سے لے کر اس کے تمام مندرجات پر نہایت ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ اپنے مقدمے میں وہ گفتگو کی ہے. تو ایک ایسی دستاویز ہمارے سامنے آئی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے انتخاب بھی، ڈاکٹر صاحب کا جو ذوق ہے، اور چونکہ علامہ محمد اقبال کے جو پسندیدہ ترین کاتب تھے، پروین رقم ان میں سے ایک تھے، اور ان کی خواہش اور تمنا رہتی تھی کہ ان کے کلام کی کتابت جو ہے وہ پروین رقم کریں، تو ڈاکٹر صاحب نے بھی وہی نسخہ جو ہے وہ لیا، اور مکتبہ جامعہ نے بہت اچھے اس سے چھاپا تھا. صرف یہ ہے کہ جیسے ناشاد صاحب نے کہا ہے کہ مطلب ڈاکٹر صاحب اب بوڑھے ہو گئے ہیں شاید، اور یا اپنے جنہوں نے یہ پروف دیکھے ہیں ان پر ذرا زیادہ انحصار کر لیا ہے، کیونکہ متن کے اندر بھی کچھ چیزیں موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں جنہیں ہم کچھ کو تو پروف کی اس اغلاط میں ڈال سکتے ہیں، کچھ تکنیکی حوالے سے. مثلا ڈاکٹر صاحب نے جیسی مقدمے کا آغاز کیا تو کتاب کے نام کو انہوں نے خط کشیدہ کیا، 2-3 صفحے الٹنے کے بعد انورٹڈ کاماز تک بات آئی، اور اس کے بعد نہ خط کشیدگی رہی اور نہ انورٹڈ کاما رہا. پھر کتاب کا نام ہی مسلسل یعنی وہ چل رہا ہے. اور تو ایک انتظام یعنی جو ہونا چاہیے تھا وہ کمپوزر کی طرف ہے، کمپوزر نے کرنا چاہیے تھا. اور ہمارے دوست مگر دانش صاحب کے شاید اس میں کوئی وہ ہے، تو لہٰذا یہ اتنی دیر میں عادت ہوگی قاری کو پڑھتے. اچھا پڑھنے کی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے جس کی طرف میں مطلب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گوئٹے کا دیوان ہے سر، اس کے 3 طرح کے نام اس میں آئے ہیں: مغربی مشرقی دیوان، شرقی غربی شرقی دیوان. اور وہ قریش صفی صاحب نے اس کا ترجمہ دیوان غربی شرقی کیا تھا، تو وہ بھی آ گیا. 3 طرح کی یعنی مقدمے میں آ رہے ہیں، تو وہ ایک ہی یعنی ہونا چاہیے تھا اس کے اس میں. دوسرا اس میں سر آپ نے ماشاءاللہ انگریزی کے تو وہ ناشاد نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اور فارسی بھی آپ کے سامنے چونکہ ماخذ کھلے ہوئے تھے، آپ نے بہت ہی ان سے بھی جو استفادہ کر کے قارئین تک جو بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دی ہے. کہیں آپ نے ان کے مقدمے سے استفادہ کرتے ہوئے وہ آپ نے ترجمانی کی ہے، ترجمہ تو نہیں ہے، آپ نے ترجمانی کی، اس میں ان کا حوالہ دیا قریش صاحب کا. قریش صاحب ایرانیوں کی ایک عادت ہے کہ وہ ہر آدمی جو اچھا شاعر ہے وہ ایران کا ہے. انہوں نے آپ نے وہ ترجمہ فارسی
شائع کرنا چاہیے تھا یا ترجمانی فارسی شائع کرنی چاہیے تھی، جہاں آپ نے کہا کہ ہمارے گوٹے صاحب نے اسلامی جو چیزیں لی ہیں آخر میں توضیحات بھی اپنے دیوان میں کی ہیں، اسلامی تہذیب کی، خلفائے راشدین کے احوال اور وہ آئے ہیں، اسی طرح سے حافظ آیا ہے، سعدی آئے ہیں، جلال الدین رومی آئے ہیں، تو وہاں ایرانی شاعر قریش نے کہا ہوگا، آپ نے بھی اس کو ایرانی شعراء کہہ دیے ہیں، اس میں جانی کا نام بھی ہے اور مولانا جلال الدین رومی کا نام ہے، وہ فارسی شاعر تو ہیں، ایرانی نہیں ہیں۔ یہاں اگرچہ موقع تو نہیں ہے جی سر، لیکن میں ایک بات عرض کر دوں جی سر، کہ جس زمانے میں رومی پیدا ہوئے ہیں فرس جو ہے وہ ایران کا حصہ تھا، خراسان بزرگ کا حصہ تھا، لہذا ان کو اگر ایرانی شاعر کہا جائے تو اس میں کوئی نہیں سر، اور یہی یہ صفات لیکن معاملات ہیں۔ نہیں سر، میں صرف وہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ معاملہ یہ ہے سر، پرانی جو قدیم تاریخ ہے اس میں خراسان دو ہیں، ایک خراسان افغانستان ہے اور ایک خراسان ایران ہے۔ ہرات ہمیشہ سے ہی خراسان افغانستان کا حصہ رہا ہے، جہاں سے عبد الرحمان جامی ہے، اور بلخ ایسا نہیں۔ بہرحال تو پریس میں پڑھنے کے سفر جی جی سر، تو اس کے ساتھ ہی میں بہت شکر گزار ہوں، ڈاکٹر صاحب نے یہ بہت اچھی کتاب مرتب کی، یہ بہت ہی ڈیلکس ایڈیشن چھاپا، بدر دانی صاحب آپ بہت شکریہ کے مستحق ہیں، اور ہمارے وہ دوست جنہوں نے اس پر مالی طور پر جو ہے وہ خرچ کیا ہے، راجہ صاحب، وہ بھی ہمارے شکریہ کے بہت مستحق ہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔